بہت زمانہ ہو گیا، نیا نیا درس شروع ہوا تھا، شاید 8-10 سال ہو گئے تھے یا اس طرح۔ کتالئی ڈاگئی کا ایک پنپیر یہاں شریک ہوتا تھا، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر کا بڑا خاص شاگرد، اور ہمارا دوست تھا۔ مولانا شاہ منصور سے بھی پڑھا ہوا تھا، لیکن زیادہ اثر پنپیر مولانا کا تھا، اور درس میں باقاعدگی سے شریک ہوتا تھا کہ الحمدللہ کراچی میں توحید و سنت کا ایک چشمہ جاری ہے، ہمایوں اگر کہیں ہو تو وہ آ جائے اور مبسوط لے آئے۔ تو میں پڑھا رہا تھا اس طرح، وقفے میں بھی ٹائم تھا، وہ اٹھ گیا اور ایسے پیٹ پہ ہاتھ کرتے پھرتے بیت الخلا کی طرف چلا گیا۔ یعنی بولے اسے پاس تو خیر کی سوچ۔ جب وقفے میں سامنے گیا وہ آج بیٹھ گئے، میں نے پیچھے کہنے کا حضرت کچھ پیٹ میں کڑکڑ ہوا تھا، کوئی پکوڑے وکوڑے رات کو زیادہ کھائے گا، کس طرح کا پیچش ہوا کیا؟ نہیں، حق کے خلاف کی بات بھی سنے تو تکلیف ہوتی۔ میں نے کہا حق کیا ہے؟ ہیلے نہیں ہے۔ میں نے کہا ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، ناراض نہ ہو، یقین کر لو کہ آپ کی رعایت میں ایک حوالہ پیش نہیں کیا، صرف آپ کی وجہ سے کہ آپ عالم بہت بڑے، اور وہ حوالہ آج کے بعد ہمیشہ پیش کرو۔ کہنے لگے کیا حوالہ؟ میں نے کہا مبسوط میں ہے، کتاب الحیل میں شمس الائمہ سرخسی لکھتے ہیں کہ جائز ہیلے قرآن اور سنت سے ثابت ہے، کچھ لوگ ہیں جو قرآن و سنت نہیں جانتے ہیں وہ انکار کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ جو نہیں مانتے وہ شیخ القرآن ہوتا ہے، اور مبسوط سرخسی کہتے ہیں کہ قرآن نہیں جانتے اس لیے یہ لوگ انکار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ آپ کی رعایت میں نے پیش نہیں کیا، آپ کا بول ہے تک زر شو شین شو اگے نفس بیا غگے اونو میں دا والا والا اور لاٹ سزان کرتی بدے ملک کے سوک لئے پنج بیرے دے غتے ہوگا ہے کہتے دے مبسوط مقابلہ کے ماتا کتاب پر فکر دے ہوگا ہے۔ زان نخبری کون دیوبند کے تمام علماء نے، تمام اکابر دیوبند نے، حضرت مولانا اشرف علی نے، مولانا شبیر احمد نے، مولانا ادریس کاندیلوی نے، مفتی محمد شفیع نے، تمام بزرگوں نے یہاں لکھا ہے کہ جائز ہیلے جائز، کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ سارا دن کہتے رہے گوشت حرام ہے، گوشت حرام ہے، صاحب کہے نا کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے، مردار کا حرام ہے، گوشت حرام ہے، گوشت حرام ہے، بکری کا بھی حرام ہے، مرغی کا بھی حرام ہے، ہر طرح گوشت حرام ہے، یہ کون سا فتویٰ ہے؟ اللہ، ہم شیخ القرآن کا احترام کرتے ہیں توحید و سنت، ان کی بزرگی اور اخلاص مانتے ہیں، لیکن فقہی تشدد اور فقہا سے انحراف نہیں مانتے۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانہ بھی نہ خوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا خند۔ اس موضوع پر زمانہ حال میں مکہ مکرمہ سے ایک مالکی علوی ہمارے دوست ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ بہت ہی عجیب و شان کتاب ہے، اس میں چاروں مذاہب کے ادلے جمع ہے۔ سید علوی مالکی مرحوم کی کتاب ہے، مکہ مکرمہ سے شائع ہے، پابندی ہے اس پر وہاں، لیکن بہرحال احناف علماء کے مدح میں کتاب ہے وہ میرے پاس موجود ہے، کسی فرصت میں قابل طالب علم اس کا فوٹو اسٹیٹ کر لے۔